آیت نمبر 53 سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا واذا طعمتم فانتشروا، صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت نمبر 53۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح رب ذوالجلال نے کر دیا، تو جب رخصتی ہو گئی تو اگلے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا، اور ولیمہ بھی یعنی گوشت اور روٹی اس کے ساتھ وافر مقدار میں ولیمہ کیا، اور ترتیب یہ تھی کہ 10 آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتے، کھانا کھا لیتے اور چلے جاتے۔ اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات کے حجرے اور کمرے تھے وہ ہر ایک کا ایک ایک کمرہ تھا، اسی کے کونے میں ایک طرف کھانا بنتا تھا کچن، اور اسی کے ایک طرف جو ہے نا وہ کھانا کھانے والے کھانا بیٹھ کے کھاتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ کچھ حضرات مفسرین لکھے کہ 3 لوگ ان میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے باتیں کرنے کے لیے، انہوں نے بھی موقع کو غنیمت سمجھا کہ چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کر لیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کریں۔ لیکن چونکہ خواتین بھی موجود ہیں، کمرہ بھی چھوٹا ہے، اور پھر ساتھ ظاہر آرام بھی کرنا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس بات سے ذہنی طور پہ پریشان ہوئے، اور ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر بھی نکلے کہ چلو تاکہ یہ چلے جائیں، لیکن پھر بھی ان میں سے ایک تو چلے گئے، 2 بیٹھے رہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مروت کے طور پر اور ان کی دلداری کے طور پہ کھل کے کہہ بھی نہیں رہے کہ آپ چلے جائیں، لیکن یہ اس طرح کی کیفیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشانی کا باعث بنی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم نازل کر دیا، اور اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے کچھ حقوق بیان فرمائے، کچھ آداب بیان فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تدخلوا بیوت النبی، کہ تم نہ داخل ہو جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں، الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے، الی طعام، کھانے کی طرف، کہ اگر تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے تو پہلے جا کے نہ بیٹھو، بلکہ جب کھانا تیار ہو جائے تو پھر جاؤ۔ فرمایا نا غیر ناظرین اناء، نہ دیکھتے ہوئے برتن، نہ دیکھتے ہوئے برتن، یعنی مطلب کھانے کے انتظار میں جا کر اندر مت بیٹھو، بلکہ جب کھانا تیار ہو جائے تو پھر جاؤ۔ فرمایا نا غیر ناظرین اناء، نہ دیکھتے ہوئے برتن، یعنی کھانے کے انتظار میں جا کر مت بیٹھو، ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہیں بلایا جائے کہ آ جاؤ کھانا تیار ہے، یا کسی بھی اور کام کے لیے بلایا جائے، یا خاص طور پہ کھانے کے لیے بلایا جائے، تو فادخلوا، داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم، اور جب تم کھانا کھا چکو تو فانتشروا، منتشر ہو جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں سے نکل جاؤ، کہ جب کھانے کے لیے بلایا جائے تو کھانا تیار ہونے سے پہلے بھی نہ جاؤ، بلکہ جب کھانا تیار ہو جائے تو پھر جاؤ، اور فرمایا کہ جب کھانا کھا چکو تو پھر بھی جو ہے نا وہاں بیٹھو نہ، بلکہ وہاں سے نکل جاؤ، اور فرمایا ولا مستانسین لحدیث، کہ باتوں میں لگے بیٹھے نہ رہا کرو، یعنی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا وہ دل لگی کی باتیں شروع کر لی اور گپ شپ شروع کر لی، دیگر باتیں شروع کر لی اور بیٹھ کے، اور میں ایسا نہ کرو. کیوں؟ ان ذالکم، کہ بے شک یہ تمہاری باتیں کان یؤذی النبی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی ہیں. ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں اور معاملات میں خلل پیدا ہوتا ہے. فیستحیی منکم، بس وہ تم سے حیا کرتے ہیں، یعنی تمہیں یہ بات کہنے سے جھجک محسوس کرتے ہیں کہ یا تم چلے جاؤ. لیکن فرمایا واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ تو حق بیان کرنے سے بالکل بھی جھجک محسوس نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو حق کو کھول کے بیان کرتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ آداب رسول میں یہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے یہ بھی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کسی کو بلائیں کھانے کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے تو بقدر ضرورت جاؤ، اور جب ضرورت پوری ہو جائے تو وہاں سے نکل جاؤ. وہاں جو ہے وہ گپ شپ کے لیے نہ بیٹھو، اس لیے کہ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے. نمبر 2، دوسرا حکم اس میں آگے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے دیا. پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ پردے کا حکم نہیں تھا، لوگ جاتے تھے دروازہ کھڑکھڑا کے سامنے بھی بات کر لیتے تھے، پوچھ لیتے تھے، کوئی مسئلہ پوچھ لیتے تھے، کوئی بھی کام ہوتا کر لیتے تھے، اور ویسے بھی یعنی آنا جانا تھا گھروں میں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب پردے کے احکامات نازل کیے تو اس میں یہ ساری چیزیں روک دی اور فرمایا کہ اگر تم نے ازواج مطہرات سے کوئی سامان مانگنا ہے یا کوئی سوال کرنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، تو فرمایا ان سے پردے کے پیچھے سے پوچھو. فاسألوہم من وراء حجاب، فاسألوہن من وراء حجاب، یعنی پردے کے پیچھے سے، آمنے سامنے کھڑے ہو کے نہیں. اور یہ ہر گھر کے لیے اب یہی ہے کہ جو بھی بندہ کسی مومن کے گھر میں جائے، کسی مسلمان کے گھر میں جائے اور وہاں عورتیں ہوں اور عورتوں سے بات کرنی پڑ جائے تو پردے میں کر لیں. بالکل آمنے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ آگے انشاءاللہ آ جائے گا. اور پیچھے سورہ نور بھی تفصیلاً گزرا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور جب تم سوال کرو ان سے متاعًا، کسی بھی سامان کا، یعنی کوئی سامان مانگو ان سے، کوئی کام کے لیے جاؤ، فَاسْأَلُوهُنَّ، تو سوال کرو ان سے من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے. ذالکم اطہر لقلوبکم، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے، وقلوبہن، اور ان کے دلوں کے لیے، کہ نہ تم عورتوں کو دیکھو، نہ تمہارے دلوں میں میلان ہو نہ ان کے دلوں میں. اس لیے فرمایا کہ یہ جو پردہ ہے یہ مرد اور عورت کا جو اختلاط ہے اس کو دور کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اور پھر آگے فرمایا وما کان لکم، تمہارے لیے یہ بات جائز ہی نہیں ہے، سزاوار ہی نہیں ہے کہ ان تؤذوا رسول اللہ، کہ تم تکلیف پہنچاؤ اللہ کے رسول کو. یعنی جان بوجھ کے تکلیف پہنچانا یہ مسلمان سے تو تصور بھی نہیں ہو سکتا. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کا رویہ، اس کی حالت، جس کو وہ نہیں سمجھتا کہ یہ تکلیف کا ذریعہ ہے، لیکن وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا ذریعہ ہوتی ہے، فرمایا اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. اور اسی طرح آگے فرمایا ولا ان تنکحوا ازواجہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے جائز کہ تم نکاح کرو ان کی بیویوں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، من بعدہ، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ابدا کبھی بھی. اصل میں کچھ منافقین نے دل میں یہ بات یعنی بسا رکھی تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو ہم ان کی بیویوں سے شاید نکاح کریں گے، بلکہ کچھ نے تو برملا اظہار بھی کر دیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ یہاں حکم ارشاد فرما دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کسی کو نکاح کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں پیچھے بیان کر دیا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ایمان والوں کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے. وازواجہ امہاتہم، اور میرے نبی کی بیویاں امت کی کیا جی مائیں ہیں. تو پیچھے وہ بات بھی وضاحت کر دی اور پھر یعنی آگے اب یہاں پر آ کر مستقل طور پہ فرما دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے کسی کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جوانی کی عمر میں بیوہ ہوئیں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد تقریباً 48 سال زندہ رہی اور دین کی خدمت کی، امت کی ماں۔ ان ذالکم، بے شک یہ، کان عند اللہ عظیما، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی بات ہے، یعنی بہت بڑا جرم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج سے نکاح کرنا، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ان تبدوا شیئا، یہ وہ ان منافقین کے لیے بتا دیا کہ جو یہ ارادہ رکھتے تھے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ ازواج سے شادی کریں گے اور کچھ نے دلوں میں چھپایا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان تبدوا شیئا، اگر تم ظاہر کرو گے کسی چیز کو، او تخفوہ، یا دل میں چھپاؤ گے، کوئی ارادہ ہے وہ ظاہر کر دیا یا دل میں چھپا لیا، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، یعنی اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، تو فرمایا کہ اللہ پہ کوئی پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس غلط ارادے کی سزا دے گا۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، اب جب پردے کا حکم نازل ہوا تو جس طرح عام عورتوں کے لیے پردہ ضروری ہے مردوں سے، یا مردوں کے لیے عام عورتوں سے پردہ ضروری ہے، اسی طرح ازواج مطہرات سے بھی ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امت کی ماں ہیں دو چیزوں میں، ایک تعظیم میں اور دوسرا نکاح کے حرام ہونے میں، اور باقی پردے والے احکامات میں وہی حکم ہے جو عام عورتوں کا ہے۔ تو اب یعنی پردے کے احکامات نازل فرما دیے کہ جو غیر محرم ہیں وہ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر گھروں میں بھی نہیں جائیں، اور اگر ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگنی ہے، سوال کرنا ہے، کوئی پڑھنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے تو فرمایا پردے کے پیچھے سے کریں۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی معلمہ تھی، ہزاروں صحابہ ان کے شاگرد ہیں، اور پردے کے پیچھے سے تابعین ان کے شاگرد ہیں بہت زیادہ۔ لیکن اب جو ہے نا ان لوگوں کے بارے میں آگے بتا دیا کہ پردے کے نزول کے بعد بھی وہ ازواج مطہرات کے پاس جا سکتے ہیں، اور وہ ہیں فرمایا لا جناح علیہن فی آبائہن، کہ ازواج مطہرات پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کے پاس ان کے والدین آئیں، یعنی ان کے باپ آئیں، جیسے حضرت عائشہ کے پاس حضرت ابوبکر صدیق آئے، حضرت حفصہ کے پاس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیگر جتنی بھی ازواج ہیں ان کے جو والد ہیں، اور اسی طرح یعنی ان کے دادا ہیں، چاچا ہیں، وہ آ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا ولا ابنائہن، اگر ان کے پہلے خامدوں سے اولاد ہے وہ بھی آ سکتی ہے، جیسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح پہلے حضرت ابو سلمہ سے ہوا، وہ فوت ہو گئے، ان کے بیٹے تھے عمر بن سلمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی خود کفالت کی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ربیب تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے، فرمایا وہ بھی اپنی والدہ کے پاس آ سکتے ہیں۔ اور فرمایا ولا اخوانہن، اور کوئی حرج نہیں کہ ان کے بھائی آئیں ان کے پاس، جس طرح حضرت سیدہ عائشہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن وہ آ سکتے ہیں۔ ولا ابناء اخوانہن، اور فرمایا بھتیجے بھی آ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور اسی طرح بھانجے بھی آ سکتے ہیں، اور اسی طرح فرمایا کہ مسلمان عورتیں وہ بھی آ سکتی ہیں، ان سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ اور یہ کہا نا ولا نسائہن، مسلمان عورتیں آ سکتی ہیں، اس سے علماء نے لکھا ہے کہ جو کافر عورتیں ہیں ان کو بھی گھروں میں کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جن کے سامنے بالکل اپنے محاسن جو ہے نا وہ مسلمان عورتیں ظاہر نہ کریں، وہ جا کے اپنے خامدوں کو بتائیں گی اور وہاں ان کے سامنے بیان کریں گی، اس لیے فرمایا کہ ان سے بھی احتیاط کرنا ہی نہیں، غیر مسلمہ عورتوں سے بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ ولا ما ملکت ایمانہن، فرمایا کہ جو غلام ہیں، باندیاں ہیں، ان پہ بھی کوئی حرج نہیں، وہ بھی گھروں میں آ جا سکتے ہیں۔ تو فرمایا نا لا جناح علیہن، کوئی حرج نہیں ہے ان پر، یعنی ازواج مطہرات پر، فی آبائہن، ان کے آبا کے بارے میں، ولا ابنائہن، اور ان کے بیٹوں کے بارے میں، ولا اخوانہن، اور نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں، ولا ابناء اخوانہن، اور نہ بھائیوں کے بیٹوں کے بارے میں، ولا ابناء اخواتہن، اور نہ بہنوں کے بیٹوں کے بارے میں، ولا نسائہن، اور نہ اپنی عورتوں کے بارے میں، یعنی مسلمان عورتوں کے بارے میں کوئی حرج نہیں، وہ آ جا سکتے۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہیں حرج کچھ ان میں جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، یعنی جو ان کے ذاتی غلام ہیں، جو ان کی ملکیت میں ہیں، اور اسی طرح باندیاں ہیں۔ واتقین اللہ، اور فرمایا کہ ازواج مطہرات اللہ سے ڈرتی رہیں، یعنی اللہ کا خوف دل میں رکھیں ہر وقت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
راحت پہنچانے کی پوری کوشش کریں۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر نگہبان ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے اور کون کس حالت میں ہے۔ رب ذوالجلال ہر چیز پہ نگہبان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ 8واں حکم ہے ایمان والوں کا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کریم اپنے پیغمبر پہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اپنے نبی کی تعظیم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شان کو بلند کرتے ہیں، اور پھر جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یا اللہ رحمتیں نازل فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب کی بلندی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرو، اور اسی طرح تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلامتی کی دعا کرو۔ اور حاصل کلام یہ ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا پڑھو جی؟ درود۔ اور یہ جو درود ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہم صلی علی محمد، یا اللہ اپنی رحمتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی آل محمد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے محبوب، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے آپ کو سلام کیسے کرنا ہے، جب ہم آتے ہیں آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صلو، درود پڑھو، وہ کس طرح پڑھیں؟ تو آپ علیہ السلام نے خود فرمایا تھا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود ابراہیمی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ یہ پڑھا کرو۔ اور یہ درود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول عبادت ہے۔ درود ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی انسان پڑھے گا تو دعا نہیں بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے انسان کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ ایک صحابی نے کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ میں اپنی دعا میں کتنا درود پڑھ لوں؟ چوتھا حصہ فرمایا یار زیادہ کر لیں، فرمایا آدھا کر لوں، فرمایا اس سے بھی زیادہ کر لیں، فرمایا 3 حصے کر لوں، فرمایا اس سے بھی زیادہ کر لیں۔ پھر وہ فرمانے لگے اللہ کے محبوب پھر میں آپ پہ درود ہی پڑھوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تیری ساری مشکلیں آسان کر دیں۔ اور اسی طرح درود وہ عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے خود فرمایا کہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، 10 درجے بلند کریں گے، 10 گناہ معاف کریں گے۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بخیل تر انسان ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہوا اور وہ درود نہ پڑھے۔ سمجھا؟ وہ بخیل تر انسان ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو وہ درود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نامی آئے تو فوراً درود پڑھنا چاہیے۔ مختصر درود جو فقہا نے اور محدثین نے جو ہے نا وہ عام کر دیا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر رحمتیں نازل فرما اور سلامتی نازل فرما۔ یہ بڑا اہم ترین حکم ہے۔ درود یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب کا ذریعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ ہے۔ تو یہ جو صلاۃ ہے نا، لفظ صلاۃ، نماز کے لیے بھی لفظ صلاۃ بولا جاتا ہے نا جی، تو صلاۃ کی جب نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس سے مراد رحمت ہوتی ہے، فرشتوں کی طرف ہو تو اس سے مراد یعنی استغفار، اور انسانوں کی طرف ہو تو اس سے مراد دعا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی پہ صلاۃ بھیجتا ہے یعنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں یعنی اللہ سے التجا کرتے ہیں رحمت کے نزول کی، اور فرمایا کہ ایمان والو تم بھی اللہ سے التجا کرو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اطہر پر، یعنی رحمتوں کے نزول کی، اور رحمتوں کا نزول ہی کیا اللہ تعالیٰ نے تو سراپا رحمت بنا دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہاں، اور بعض رات نے یہاں بڑا زبردست ترجمہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دین کی تبلیغ اور اعلیٰ کارکردگی پر اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتے ہیں؟ یہ خراج، اور فرمایا ایمان والو تم بھی خراج تحسین پیش کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے، یصلون
یعنی صلات بھیجتے ہیں علی النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے رحمت بھیجنے کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی صلات بھیجو ان پر، یعنی اللہ سے رحمت کی دعا کرو، وسلموا تسلیما، اور سلامتی بھیجو ان پر، سلامتی بھیجنا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلامتی کی بھی دعا کرو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔